الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ ترمذی کی روایت ہے 3540، انس بن مالک اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے یہ، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا۔ سوچئے، ہدایت بھرا دل لائیے، توبہ کی تڑپ پیدا ہو جانی چاہیے 10 پارے پڑھنے کے بعد، کیونکہ ایک وقت ہوتا ہے ہماری گروتھ کا، اس کے بعد تو پھر کوئی نہ کوئی اس کا رزلٹ سامنے دکھنا چاہیے۔ جتنا زیادہ آپ اس چیز کے اوپر اپنے آپ کو مائل کرتے جائیں گے، آپ کا دل آپ کو بتانے لگے گا کہ آپ حقیقت میں اس چیز کے اوپر کتنا زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا اور تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہوئے ہوں۔ مجھے کسی بات کی پرواہ اور ڈر نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگیں، پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرنے لگے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کسی بات کی پرواہ نہ ہوگی۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین بھر بھی گناہ کر بیٹھے، پھر مجھ سے تو مغفرت طلب کرنے کے لیے ملے، لیکن میرے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو، تو میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا اور تجھے بخش دوں گا۔ ہے کوئی دنیا میں اتنا مہربان آپ کے اوپر؟ تو دعا کیجئے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و جلہ اولہ و آخرہ، تڑپ کے، رو کے، عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے آگے بکھیرتے ہوئے، بچھاتے ہوئے دعا کیجئے کہ اللہ میری پچھلی زندگی کے گناہ معاف کر دے۔ پھر آپ دیکھیے کہ سمندر کے جھاگ دیکھیے کتنے ہیں، اور زمین و آسمان میں کتنے گناہ آ سکتے ہیں۔ ہم چھوٹے ہیں نا، ہم تھوڑے سے گناہوں پہ ڈر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں چھوڑو اب اور کر لو، معاف تو ہونے نہیں۔ تو نہیں، آپ کا رب ہر گناہ آپ کا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا معاف کرنے پہ قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔